وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 23واں درس قرآن اشرف حاصل ہو رہا ہے. آج 26واں روزہ ہے، رات 27ویں ہے. یقیناً یہ رات بھی بڑی عظمت والی ہے. اللہ جل وعلا اس رات کو بھی اپنی یاد نصیب فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، جو نمازیں چھوٹ چکی اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کسی کا حق مارا ہے اللہ پاک اس کی بھی تلافی کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو ایام رہ گئے مالک اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو اور ہم سمجھیں کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ عز و جل ہمیں کیا فرماتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم اس کے مفاہیم سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر جو اللہ چاہتا ہے اس پہ کیسے عمل کریں گے. اور ہمیں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عبادت ہے، وہ بغیر علم کے تو نہیں ہو سکتی. اور جب قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کر سکتے ہیں اور اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ توجہ سے سنیں، اور اس لیے سنیں کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے اور ہمیں اس کی راہ پہ چلنے کی توفیق مل جائے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا تعلق معافی سے ہے، استغفار سے ہے، توبہ سے ہے. کچھ گفتگو پہلے کروں گا، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی ہوگی. اللہ فرماتا ہے اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو جاؤ کا محبوب تیرے پاس آ جائیں. ولو انہم اذ ظلموا، اگر وہ ظلم کر لیں انفسہم اپنی جانوں پہ، جاؤکا تو تیرے پاس آ جائیں. فاستغفر اللہ، تو اللہ سے معافی طلب کریں کہ مالک ہمیں معاف فرما دے. واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، رسول کہیں کہ مالک انہیں معاف کر دے. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور تم اللہ کو تواب رحیم پالو گے. یاد رکھو کہ ایک حق ہے اللہ کا اور ایک حق ہے بندے کا. جو بندے کا حق ہے اس میں اللہ کا بھی حق ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ حقوق اللہ ہیں. مالک چاہے تو معاف کر دے، وہ اس کی مشیت پہ ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے. لیکن ایک حق ہے بندے کا، اس کو اللہ نے بندے پہ ہی رکھا ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن جو بندے کا حق ہے وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو معافی ملے گی. حالانکہ وہ بندے کا مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، جان کا بھی مالک ہے. وہ معاف کر دے تو یہ عدل ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن نہیں، اس کے باوجود بھی اس نے بندے پہ رکھا کہ بندہ معاف کرے تو
تو اسے معافی ملے گی۔ اسے کہتے ہیں حق العبد، یعنی یہ بندے کا حق ہے۔ پہلے اعتبار سے بھی ہمیں بڑا مضبوط رہنا چاہیے کہ اللہ کے حق وہ ہم پہ لازم ہے، لیکن جو بندے کا حق ہے یہ اس سے بھی سخت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اسے معافی نہیں ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، دفتر 3 ہے۔ بولنے آپ نے میرے ساتھ، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تو بولیں گے تو یاد رہتا ہے کچھ، پھر توجہ رہتی ہے۔ دفتر کتنے ہیں؟ پھر بولیں کتنے ہیں؟ الدواوین ثلاثہ، دفتر 3 ہے۔ فرمایا فدیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا، ایک دفتر وہ ہے اللہ اس سے کچھ نہیں بخشے گا۔ اللہ اس سے، ایک دفتر کون سا ہے؟ جس سے اللہ کچھ بھی نہیں بخشے گا۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ یغفر اللہ منہ شیئا، اجے کہتے اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، کمینوں قرآن تو پڑھو، غفور و رحیم ہونے کا یہ مطلب ہے کتا بھونکتا رہے مالک اسے چھوڑ دے گا، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی۔ اللہ چاہے تو کافر کو بھی جنت میں دے گا، کافر ہو رہا تو وہ کہتا ہے میں نہیں کافر کو جنت میں بھیجوں گا، کافر کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے کافروں سے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے اور جو ماننے والے ہیں ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہاں جو ایسے مشیت پہ بول دیتے ہیں، اور یہ اب نٹ کا دور ہے اور شیطانوں کا شور ہے اور نفس کا زور ہے، جو آتا ہے اسکالر بن جاتا ہے اور اپنی من مانی تفسیر کر دیتے ہیں۔ کچھ وہ کہتے ہیں اللہ بخشے گا ہی نہیں، کچھ وہ کہتے ہیں اللہ کافروں کو بھی بخش دے گا، یعنی غلوب پہ غلوب ہے، یہ حالات ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفتر وہ ہے اس سے کچھ بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ ایک دفتر کون سا ہے؟ جس سے اللہ کچھ نہیں بخشے گا۔ ودیوانون، اور ایک دفتر وہ ہے لا یترک اللہ منہ شیئا، اللہ اس سے کچھ نہیں چھوڑے گا۔ ایک دفتر کون سا ہے؟ جس سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسرا دفتر فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور رہا وہ دیوان جس سے اللہ کچھ نہیں بخشے گا، وہ کون سا دفتر ہے جس سے اللہ کچھ نہیں بخشے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرمائی کہ جس سے اللہ کچھ بھی نہیں بخشے گا فَالْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، وہ کفر کرنا ہے۔ جس نے کفر کیا، کفر پہ مر گیا، اللہ اس سے کچھ نہیں بخشے گا، مشرک کو بالکل نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اللہ کافر کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جسے چاہے مالک بخش دے گا، لیکن کافر کے لیے بخشش کوئی نہیں۔ یہ اللہ پاک نے خود فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ رہا وہ دیوان وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَأْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا، میں رہا وہ رجسٹر اور وہ دفتر جس کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں اور اللہ کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ کون سا دفتر ہے؟ کہا کہ وہ بندے کا گناہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، جس کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں اور اللہ نہیں پرواہ کرے گا۔ تو یہ بندے نے ظلم تو کیا ہے، گناہ تو کیا ہے، لیکن حق العبد نہیں ہے، شرک نہیں ہے، گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں، یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا، یا پھر اس نے طرح کہا نماز کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو اس نے گناہ کیا، نماز کو چھوڑنے کا، روزہ چھوڑنے کا، یہ رب اور بندے کے درمیان ہے، اس میں کسی بندے کا حق نہیں ہے، یہ رب ہی کا حق ہے۔ اب اس نے رب کی نافرمانی کی ہے تو فإن اللہ تعالیٰ یغفر ذلک ان شاء ویتجاوز ان شاء، پھر اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے، یہ اللہ کا حق ہے، چاہے بخش دے، اگر چاہے تو درگزر فرما دے۔ یہ جو دن اور رات رٹے لگاتے ہیں جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا اور وہ جنت میں جائے گا، ہم نے کہا تم میں سے جائے گا کون جنت میں؟ یہ تو رسول اللہ کے غلام جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں جس نے روزہ چھوڑا تو رب چاہے تو بخش دے، اگر یہ بھی کفر ہے تو پھر حضور نے کیوں فرمایا؟ اگر نماز چھوڑنے کفر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی پیچھے ہی آتا
کہ جب مشرک ہے جو کافر ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا. تو یہ تو رٹے لگاتے تھے انہوں نے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. ہم نے کہا کون سا قرآن کون سی حدیث پڑھتے ہو؟ ایک آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، کتنی ہے کہ گناہ کے ترک پہ بندہ کافی نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، اور اس ضروری چیز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. انکار نماز بندے کو رہنے نہیں دیتی، یعنی جو کہے نماز فرض نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، جو کہے روزہ فرض نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو کوئی مومن ایسا نہیں جو یہ کہے کہ نماز فرض نہیں، اور کوئی مومن ایسا نہیں جو کہے روزہ فرض نہیں. سارے مانتے ہیں، اگر کوتاہی کی ہوتی ہے تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں گناہ ہے. نفس غالب آ گیا، شہوت غالب آ گئی، شیطان کے وسوسے میں پھنس گیا، تو گناہ تو اس نے کیا لیکن اسے نیکی نہیں سمجھتا، اسے گناہ ہی سمجھتا ہے. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں، یہ وہ حق ہے رب کا کہ نماز چھوڑ دی یا اس نے روزہ چھوڑ دیا، یہ اللہ چاہے اسے بخش دے، اللہ چاہے اسے معاف فرما دے. یہ انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بتائیں گے کتنے کتنے گناہ حق اللہ ہیں، اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے اور پھر ان کی بخشش کا ذریعہ بھی بنایا ہے. اب یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیوان فرماتی ہیں، رہا وہ رجسٹر جس سے اللہ کچھ نہیں چھوڑے گا. پہلا وہ تھا جس سے کچھ نہیں بخشے گا، وہ ہے شرک، اور ایک وہ ہے جس کی اللہ کو بالکل پرواہ نہیں کرے گا، وہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان حق، وہ گناہ ہے، اسے رب چاہے بخشے معاف کر دے. تیسرا وہ ہے جس سے اللہ کچھ نہیں چھوڑے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ بندے کا بندے پہ ظلم کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ فمظالم العبد، وہ بندے کا بندے سے ظلم کرنا ہے، اس کا القصاص لا محالہ، اس کے لیے بدلہ ضروری ہے، اس کے لیے بدلہ. اب دیکھو یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ یہاں اگر کسی نے حق مارا ہے اس کی تلافی نہیں کی تو پھر قیامت کے دن قصاص ہوگا. کیا ہوگا؟ آج ایسے ہی بکواس کرتے ہیں کہ یہ جہان میٹھا تو اگلا کدھر ٹھٹھا. کیسے جملے بولتے ہیں، گمراہ کن جملے بولتے ہیں. کہتے جہان میٹھا تو کی نہیں ٹھٹھا. قدر آگے جانو، مرنے سے پہلے تمہیں سمجھ آئے گی میٹھا کس کے لیے تھا. میٹھا اسی کے لیے ہے جسے میٹھے مدنی آقا کی فرما برداری کی ہے. مرتے وہ تو تیرا منہ ہی ڈرانا بن جانا ہے. تجھے شکل تیری کیسی بنی ہے جب تجھے ملک موت نظر آنے ہیں، پھر تیری کرتوت سامنے آنی ہے کہ تم نے کس کس کا دل جلایا ہے، کس کس کو زخمی کیا ہے. گالیاں تو دیتا تھا، تیری زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے، تم لگاتے تھے، الزام تم لگاتے تھے. یہ ظالم پکڑے جائیں گے، یہ الزام لگانے والے پکڑے جائیں گے، تہمت لگانے والے پکڑے جائیں گے، یہ گالیاں دینے والے یہ کل پکڑے جائیں گے اگر ادھر معافی نہ مانگی. جس کو گالی دی ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، جس پہ الزام لگایا، جس کا حق مارا ہے، کل دیکھو حال ان کا کیا ہوگا. اس کے اوپر احادیث شاہد ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قصاص ضروری ہے، جنہوں نے حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، ان سے قصاص لیا جائے گا. اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں تک فرماتی ہیں قیامت کے دن حق والوں کو حق دلایا جائے گا، حق والوں کو حق دلایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ جو بکری ہے سینگ والی سے اس کا حق دلایا جائے گا. یعنی جس سینگ والی بکری نے اسے سینگ مارا تھا، قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. آپ نے شاید نہ سنا ہو کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ قصاص صرف بندوں میں ہی ہوگا، انسانوں میں ہی ہوگا، ان میں جو ظلم و ستم ہوتی ہیں انہی بھی ہوگا، حتیٰ کہ اللہ جانوروں کو بھی زندہ فرما دے گا. حالانکہ جب جانور مرتا ہے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. یہ انسان کی روح ہے جس سے فنا نہیں ہے، یہ رہے گی، لیکن جانور کی روح ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ جانوروں کو زندہ فرمائے گا، پھر ان کا بھی قصاص، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا چونٹی کا چونٹی سے بدلہ دلایا جائے گا. اب بتاؤ کس کا؟ چونٹی کا چونٹی سے بدلہ دلایا جائے گا. حتی الذرہ من الذرہ، اس کو امام احمد نے سند صحیح سے روایت کیا. اور پھر وہ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ صاحب حق، جس کا حق ہے، جس پہ ظلم ہوا، وہ کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، مجھ پہ زیادتی کی ہے. تو پھر اللہ عز و جل اس کی نیکیاں اس کو دے گا. جو حق والے کھڑے ہوں گے تو جو دوسرا نیکیاں لے کے گیا ہوا تھا، آپ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو، اتدرون من المفلس،
صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو تنگ دست کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی آگے سے کہ لا درہم و متاع، وہی مفلس ہے یا رسول اللہ جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے. تو جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، وہ محتاج ہے. تو صحابہ نے تو یہاں کی بات کی، دنیا کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے والے سے بات کر رہے تھے. دنیاوی اعتبار سے تو مفلس ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ تنگ دست ہے، وہ مفلس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات. فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس نماز بھی ہوگی، جس کے پاس روزہ بھی ہوگا، جس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن وہ مفلس ہوگا. کیا ہوگا؟ روزہ بھی پاس ہو، نماز بھی پاس ہو اور اتنے عمل پاس ہوں، حضور مت محتاج ہوگا اس دن، مفلس ہوگا اس دن. کیسے؟ فرمایا اس کے ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ نماز روزہ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. اس نے کسی کو، آج ہم گالی کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم نے تقیہ کلام بنایا ہوا ہے، بعد میں گالی پہلے. ایسے ہی ہے، بعض کمینے ایسے ہیں کہ گفتگو بعد میں کریں گے، گالی پہلے دیں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ ہوگی لیکن اس نے گالی دی ہوگی یا اس نے زنا کیا ہوگا. یہ زنا بھی کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ جو یہ زنا ہے اس کی صورت کیا، اس میں بھی حق ہوتے ہیں. خامد کا حق مارنا، بیوی ادھر چلی جائے، خامد حق، کس کا حق، یہ الگ گفتگو ہے. اس پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے. جیسے آج تم معمولی سی بات ہے تہمت لگانا، کوئی مشکل ہی کام ہی نہیں، جس پہ اوپر جاؤ الزام لگاؤ، صرف نفس راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیسلٹی دینے کے لیے، سہولت دینے کے لیے اسے پھنساتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس پہ الزام لگاتے ہیں. فرمایا یا اس نے الزام لگایا ہوگا یا پھر اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا مال کھایا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون بہایا اور اسے مارا. یہ ظلم ہوں گے. تو نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن ساتھ یہ ظلم بھی ہوں گے. تو جب وہ آئے گا تو پھر وہ جو صاحب حق ہے جن پہ اس نے ظلم کیا، جسے گالی دی، جس پہ تہمت لگائی، جسے مارا بغیر کسی حق کے، اسے مارا، مال کھایا، تو وہ آ جائے گا. پھر وہ مطالبہ کرے گا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے، نماز کی نیکیوں میں سے اسے دے دے گا. اب دوسرا آ جائے گا، یعنی اب اس کی نیکیاں دی جانی ہوں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ پاک اس شخص کے جو مطالبہ کرنے والا ہے اس کے گناہ اس پہ ڈال دے گا اور وہ گناہ سے بڑھ جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گناہ کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا. نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض اور پوری وہ لے کے جائے گا تو اینڈ جہنم میں چلا جائے گا. تو جہنم میں کیسے چلا جائے گا؟ کیونکہ اس نے حق مارا ہے، یہاں لوگوں کو ستایا ہے، انہیں تکلیفیں دی ہیں. تو حال یہ ہوگا کہ نیکیاں چلی جائیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفلس ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا کہ اب نیکی کوئی نہیں. میں سے عوام قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا جس کی نیکیاں چلی جائیں گی. اور قیامت کے دن بندہ ترسے گا ایک ایک نیکی کو اور ڈھونڈے گا مجھے کوئی ایک نیکی مل جائے، برائی دفع ہو جائے. تو آج وقت ہے کہ بندہ سیدھا چلے، کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، آپ یہ حدیث سنو، آپ ہل جاؤ گے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں یہ بیٹے سے قرض کا مطالبہ کریں گے. کیسے کریں گے؟ اور بیٹا جو ہے وہ پیٹے گا، والدین کو کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں، یعنی تمہارا بیٹا ہوں. بیٹے اور ماں کی مثال دی جاتی ہے. باپ اور بیٹے کا آپس میں کتنا پیار ہے، بیٹا باپ پہ جان دیتا ہے اور باپ بیٹے پہ جان دیتا ہے. لیکن قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ بیٹے پہ قرض ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا چیخے گا اور کہے گا ماں باپ کو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، یعنی مجھے معاف کر دو. تو وہ چاہیں گے کہ اس پر اور قرض ہو اور اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ ماں باپ سے بھی آگے کوئی رشتہ ہے.
تو قیامت کا دن ایسا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یقول للوالدین علی ولدہما دین، بچے پر والدین کا قرض ہوگا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَعَلَّقَانِ بِهِ فَيَقُولُ أَنَا وَلَدْ، وہ کہے گا میں بچہ ہوں آپ کا، یعنی مجھے معاف کر دو، تو وہ چاہیں گے کہ ہمارا قرض اس پر اور ہوتا، اس پر زیادہ قرض ہوتا، آج ہمیں نیکیاں ملتی۔ وہ تو ماں بیٹی کی نہیں بن رہی، وہ تو باپ بیٹے کا نہیں بن رہا، اور بیٹا باپ کا نہیں بن رہا، بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں نیکیاں ملیں۔ ایسا عالم ہے، تو وہ دن آنے سے پہلے ہی آپ جو ہے اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہر وقت محتاط رہو۔ یہاں ڈاری نہیں لگتا، یا موبائل ہاتھ میں ہے، جس کے مرضی گھر آگ لگا دو، مسئلے کوئی نہیں ہے، جس کے مرضی تیلی لگا دو، مسئلے کوئی نہیں ہے۔ یا تو ظالم ملانے والے کم ہیں، لڑانے والے زیادہ ہیں، یہ جائیں گے جہنم میں، ان کے اعمال کہاں جائیں گے؟ رب کو لڑانے والے پسند نہیں ہیں، رب کو ملانے والے پسند ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے جھوٹ بول کے بھی ملا سکتے ہو نا، تو ان کو ملا دو، مسلمانوں کو آپس میں ملا دو، میاں بیوی کو آپس میں ملا دو، ان میں اصلاح ہو جائے، جھوٹ بول کے بھی۔ بلکہ دوسری کی عزت بچانے کے لیے تو فرمایا جھوٹ بولنا تم پہ لازم ہے کہ اس کی عزت بچائی جائے۔ اگر آپ اس کا مال بچا سکتے ہو جھوٹ بول کر تو جھوٹ بولنا لازم ہے، اس کی جان بچا سکتے ہو جھوٹ بول کر تو شریعت کہتی ہے تم پہ جھوٹ بولنا لازم ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مومن کا مقام کیا ہے، مومن کا مرتبہ کیا ہے، اور ہمارے ہاں مومن کا حق کیا ہے۔ اپنی ذات کے لیے جھوٹ بول کے مال بچانا جائز ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہی ہو بھائی کے لیے تو شریعت کہتی ہے واجب ہے، کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ میں نے چند باتیں حقوق العباد کے والے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب جب حقوق العباد ہیں تو وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اب شب برات گزری، لوگ قضا نمازیں ادا کرتے کوئی نہیں، یہ سر کے اوپر ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں، نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ بعد کو تسبیح کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے کی تسبیح پڑھ لیتی ہیں، لیکن فرض سر پہ رہتا ہے، قرض سر پہ رہتا ہے۔ اسے کون عقل مند کہے گا؟ نہ رب نے ان کے متعلق پوچھنا ہے کہ تم نے نفل پڑھے تھے، تم نے تسبیح نماز پڑھی تھی، تم نے اشراق پڑھی تھی، تم نے چاشت پڑھی تھی، لیکن فرض کا پوچھا جانا ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے متعلق پوچھا جانا ہے، نماز پڑھی؟ اب یہ حدیث سے واقع ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں جان پگھل جائے گی، جان کو پگھلانے والا وہ دن ہوگا۔ اولی کرسی سے نماز بود، تو سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ماں ناراض، باپ ناراض، یا کسی کا حق مارا ہے تو پوری رات عبادت کر رہا ہے، اور خدا کے بندے نہ کرتا اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا، اسے معافی کرا دیتا۔ تجھ پہ تو رب ناراض ہے، یہ تو تجھے معافی نہیں ملنی جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کا حق ہے۔ تو اس لیے توبہ کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے اسے حق دے، جس سے تکلیف دی ہے اسے معافی مانگے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرض کی گئی نا کہ حضور نے فرمایا الغیبت واشد من الزنا، یہ حدیث ہے نا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، حالانکہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں غیبت زنا سے بدتر ہے۔ حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ ہے، زنا تو کبیرہ ہے، لیکن فرمایا یہ زیادہ سے پوچھا کیسے کہ غیبت زنا سے کیسے بڑی ہے؟ فرمایا زانی توبہ کرتا ہے مالک معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جس کی غیبت کرتا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے معافی نہیں ملتی، اس لیے غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ حقوق العباد، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ معافی مانگے گا تو بھی چوتھی شرط پائی جائے گی تو گناہ معاف ہوگا۔ اور اگر حقوق العباد نہیں، صرف نافرمانیاں ہیں، پھر اللہ اور بندے کے درمیان ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے کچھ گرفت فرمائے، کچھ سزا دے، پھر بالآخر اسے معاف فرما دے گا۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آئیں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ محبوب وہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے سمجھدار ہو کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اسے کدھر جانا چاہیے؟
کدھر توجہ کرنی چاہیے؟ آپ سارے بولو نا، اللہ کا نام بھی لے رہا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے محبوب کی طرف جاؤ، کدھر توجہ کرو؟ تو اب یہ کیا شرک ہو گیا؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، جب اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے زیادتی کی اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ کا، محبوب کے پاس آؤ۔ تو اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں تم ادھر کیا کرنے جا رہے ہو، تم ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے ادھر جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن پڑھو نا، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ ظلم کیا ہے نا، لیکن رب فرماتا ہے جاؤ کا، محبوب تیرے پاس آئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدینے ہی جائیں، تو جو نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے گا؟ مطلب یہ ہے یہ جو ہے نا، یہ محبوب تیری طرف ہو جائے، جو ادھر پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں، جو نہیں پہنچ سکتے روح تو پہنچے نا، ان کی توجہ تو ادھر یہ نہیں لکھا کہ اس جگہ پہ آئیں، یہاں جاؤ کا ہے، وہ آئیں۔ تو آنا صرف جسم کا نہیں ہوتا، آنا روح کا بھی ہوتا ہے۔ اگر جسم پہنچ جائے روح نہ آئے تو کیا آیا؟ ادھر بھی بیٹھا ہو تو مدینہ ہی ہوتا ہے، ادھر ہی بیٹھا ہو تو عرش پہ ہوتا ہے، ادھر ہی بیٹھا ہو تو خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ صرف توجہ اللہ کی طرف گئی تو اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، توجہ آمنہ کے لال کی طرف گئی تو وہاں پہنچ گیا۔ روح کا اصل مقصد، روح کا کام ہے میں جاؤں کا، تو تیرے پاس آئیں، پھر دیکھو ادھر آئیں تو پھر مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ پاک کیا طریقہ بتا رہا ہے؟ معافی یہاں نہیں مانگی جا سکتی، یہاں نہیں مانگی جا سکتی۔ رب سنتا نہیں ہے؟ رب سب کی سنتا ہے، جہاں بھی اسے پکارو وہ سنتا ہے۔ یہ جو بولیاں بولتے ہیں رب سنتا ہے، تم ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ ہم کہتے ہو رب ہی سنتا ہے، وہی کہتا ہے یار کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا خدا کے بندو، نہیں پتا تو آؤ تمہیں ہم ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں، وگرنہ تمہارے بڑوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بھی اور ترجمہ اور کیا کر سکتی ہیں؟ آگے عقیدہ جیسا مرضی لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن بدل دیں، معنی بدل دیں، مفہوم بدل دیں، اندر بغض ہے وہ کیا کچھ کریں، لیکن یہاں بچہ بھی ترجمہ پڑھے گا تو وہ بھی سمجھے گا کہ رب سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ قبول کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن بعض جگہ ایسی رکھی ہیں جسے واپس خالی نہیں لوٹاتا، کہتا وہاں معافی طلب کرو، فاستغفر اللہ، اپنے میرے محبوب کے پاس آؤ، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے سفارش کرتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں مالک اسے معاف کر دو، تو بس لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اسی وقت تم رب کو تواب اور رحیم پالو گے، یعنی پھر ٹائم بھی نہیں لگے گا، بس اسی وقت کرم ہو جائے گا، اسی وقت بخشش ہو جائے گی۔ میں جب مدینہ پاک گیا نا، وہاں ایک تفسیر تھی جس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عرافہ، ادھر تو کہیں بھی وہ تفسیر نہیں ملے گی آپ کو، تفسیر ابن عرافہ، اور میں نے مدینہ پاک لائبریری میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کیا، وہ عربی میں تفسیر ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ مالکی ہیں۔ کون ہے؟ مالکی۔ یہ پاک و ہند کے نہیں ہے، اب آپ کو مسئلہ بن جاتا ہے، تو یہ عرب تو مالکی وہ بزرگ ہیں، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن عرافہ۔ وہ ظاہر ہے محبت والے کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان آیتوں کو دیکھیں کہ انہوں نے تفسیر کیسے کی ہے، انہوں نے تفسیر کیسے کی ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ میں اس آیت کے تک دیکھوں کہ انہوں نے کیا بات لکھی ہے۔ تو جب میں نے وہ پڑھی تو انہوں نے وہ بات لکھی تھی جو میں نے کسی اور تفسیر میں نہیں پڑھی، جو انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ وہ میرے ارادے سے ان کو مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا کہ میرے ارادے سے رسولوں کا حکم مانا جائے، رسولوں کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، تو پھر معافی طلب کریں اور آپ کر دیں تو ضرور تواب رحیم آ جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں تفسیر ابن عرفہ والے، وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی، جس نے ان کی اطاعت کا ارادہ کیا، تحقیق اس نے رسول کا حکم مانا، اس نے رسول کا حکم مانا، اور جس نے اس کی نافرمانی کا ارادہ کیا اور اس نے رسول کی نافرمانی کی،
کس کی؟ اب سمجھے جو وہ سمجھانا چاہتے تھے اس آیت کے تحت کہ بتاؤ اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت نہیں کی اور رسول کی نافرمانی کی تو کیا وہ رسول کا مجرم نہیں ہوا؟ بولو صحیح، کیا وہ رسول کا نافرمان نہیں ہوا؟ تو کہا پھر حضور کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہے کہ بریلی نے کہا وسیلہ، ٹھیک ہے، اور تو ہو جائے گا تیلا. یا غور کر، یہ تفسیر ابن عرفہ والے ہیں، کہتے ہیں نافرمانی رسول اللہ کی کریں تو ڈائریکٹ جائے خدا کی طرف. کوئی شرم نہیں آتی تجھے؟ حضور سے معافی مانگ. کیا کہتی ہیں؟ رب سے بھی مانگ، حضور سے بھی مانگ، کیونکہ تو ان کا نافرمان ہے، رب کے حکم سے تو ان کی نافرمانی کی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی نافرمانی کر کے ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے. جملہ سنو آگے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فائدتہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان فی استغفار اللہ ما معصیت من رسول وینفع. کہتے ہیں فائدہ سنو اس آیت کا کہ جو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، باوجود اس کے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کی ہو اور رسول اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، یہ کہتے ہیں ینفع لا ینفع، مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو ان پہ فتویٰ لگاؤ. یہ کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگنا اور رسول اللہ کی نافرمانی حضور کی طرف جانا ہی نہیں، حضور کی طرف توجہ کرنی ہی نہیں. کہتے ہیں لا ینفع، ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا محبوب کا حکم مانو، جس نے نہیں مانا اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، لہذا اسے رسول اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، پھر خالق کائنات بھی معاف فرما دے گا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کتنی شان ہے رسول اللہ کی. اصل میں اللہ اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہے، وگرنہ ادھر بھی معاف کر دیتا. معافی کرتا ہے لیکن چھوٹی اور یقینی طور پر ایسی جگہیں ہیں اور ایسی ذاتیں ہیں جن کی طرف توجہ ہی کرو مالک چھینٹے مار دیتا ہے، مالک کرم فرما دیتا ہے. اس لیے مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ لکھا چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ پہلی شرط بھی پوری ہو کہ تم گناہ سے الگ ہو جاؤ، تمہیں گناہ سے نفرت ہو جائے، تیرے دل میں اس کا ارادہ ہی نہ رہے میں نے کرنا ہی نہیں، ظاہری طور پر بھی گناہ چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ حقوق العباد نہیں ہے تو پھر حقوق العباد کو بھی پورا کرو کہ تلافی ہوگی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے تیرے دل کا رخ رسول اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تیری توجہ وہاں ہونی چاہیے. پھر اس انداز سے عرض کریں یا رسول اللہ میری روح آئی ہوئی ہے، میں وہاں پہنچا ہوا ہوں، اللہ کا فرمان ہے جو ظلم کر لے، جو ستم کر لے میرے محبوب کی طرف آ جائے، پھر معافی مانگے. ہم معافی بھی مانگ رہے ہیں، تیرے محبوب سفارش کر دیں تو تو کرم فرما دیتا ہے. ہم آئے ہوئے ہیں، ہم گناہ گاروں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیجئے. اور مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، محبوب کے در پہ بلا کے پھر محبوب کی طرف سے سفارش، پھر یہ مقام کہ میرے محبوب کا یہ مقام ہے، تم پھر بھی معافی مانگو. ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن یار ایک دفعہ اپنے لب مبارک کو جنبش دے دیں. ان کا بس کہنا ہے، کہنا بھی بڑا ہے، حضور تو خیال ہی فرما دے، رب رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو. یہ شان کریموں کی در کی نہیں ہے، یہ شان کریموں کی در کی نہیں ہے. کریم ہی کے در پہ بلا رہا ہے، پھر کیسے ہو کہ کریم کے در پہ بلا کے خالی بھیج دے. یہ تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتا کہ یار کے پاس بلا کے خالی بھیج دے، تو پھر خالق کے کائنات ہیں اور اپنے محبوب کے در پہ بلائے ایسے چھوڑ دے. نہیں، گناہ گار تھا، سیاہکار تھا ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حاضر ہوا اور روضہ اقدس بھی اپنا چہرہ رکھ دیا، مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہا ہم نے مانا، ہم نے سنا، اور گناہ بھی ہم سے ہو گئے. ہم نے یہ آیت پڑھی جو آپ پہ قرآن اترا ہے، اس میں ہم نے پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. میں آیا ہوں اور میں گناہ سے توبہ کے لیے آیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، آپ میری بارگاہ الہی میں سفارش کر دیں، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. ابھی اس کا کہنا تھا، قبر اثر سے آواز آئی اور جہاں اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. اب یہ اصل مقام مصطفیٰ ہے. اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا تھا کہ رات ہے،
لیلۃ القدر کی مشہور تو یہی ہے، اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اکثر علماء نے یہی کہا 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو معافی مل جائے، کرم ہو جائیں، کتنے 1000 مہینے سے بہتر عبادت، اس سے بھی زیادہ۔ تو دروازہ رات کو کھلا، بلکہ اس رات میں تو ایسا ہوتا ہے جبریل آ جاتی ہیں، فرشتے آتی ہیں، فرشتے ساتھ مل کے عبادت کرتی ہیں، فرشتے بھی آ جاتی ہیں، اور کرم کتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بالخصوص توبہ کرو، توبہ سچے دل سے توبہ کرو، اور یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اور تو معاف فرمانے والا ہے۔ جو توبہ چاہتا ہے تجھے بڑا پسند ہے، جو تیری طرف رجوع کرتا ہے۔ کیسا وہ مالک ہے کہ یہاں دیکھو کوئی جرم کرے نا تو ہمارے پاس ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا ہم نے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بند کر دو دروازہ اس ظالم کا، اس نے ہمیں ستایا ہے، اس نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہماری بات نہیں مانی، ہم اسے نکالتی ہیں، ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن مالک فرماتا ہے تم آؤ، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تجھے دھونا چاہتے ہیں۔ جب بھی آؤ گے یار کے ہو، دل سے ہو کے آؤ، شرائط پوری کر کے آؤ، خالی نہیں لوٹو گے، ہم نے کسی سے پوچھ کے نہیں بخشنا، ہم خود مالک ہیں، تم بس آ جاؤ، آنا تیرا کام ہے، دل کی دھرتی دو دینا اور دفتر بھی دو دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔